أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، گزشتہ کل ہم نے حروف مستعلیہ کا بیان مکمل کر لیا تھا. آج ہم الف کا قاعدہ پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کتاب نہ ہو کتاب نکال لیجئے اور کتاب میں دیکھ کر آپ ویڈیو کو دیکھیے اور کتاب میں سے یاد کیجئے. اس میں یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور اس کی برکت الگ ہوگی. اگر کتاب نہیں ہے دینیت سے کتاب منگوا لیجئے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا حروف پور اور باریک کا بیان. پور اور باریک میں الگ الگ قاعدے ہیں. اس میں سبق نمبر 1 حروف مستعلیہ یعنی جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں، منہ بھر کر پڑھے جاتے ہیں. تو حروف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے جن کا مجموعہ خص زغت قز ہے. خص زغت قز. ان کے علاوہ حروف مستفیلہ 22 ہیں جو باریک پڑھے جائیں گے، مگر ان 22 جو باریک پڑھے جاتے ہیں اس میں سے الف، اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اب کب پور پڑھے جائیں گے کب باریک پڑھے جائیں گے وہ دیکھتے ہیں. یہ حروف مستعلیہ 7 ہے جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہے، اس کی مثالیں ہیں: خلق، یحل، یقطع، یفصل، ظلا، مغرب، یخطف. آپ کو ہجے کر کے پڑھنا ہے. میم غین زبر مغ، رابا زیر رب، مغرب، یخطف. یا خا زبر یخ، طا زبر طا، یخطا، فا پیش فو، یخطف، یخطف. ہے نا؟ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پور پڑھا جائے گا. طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں اس لیے ہمیشہ پور پڑھا جائے گا. یہ ہو گیا جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں ان حروف کا بیان. آگے بتایا تھا کہ حروف مستفیلہ 22 ہے جو باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف، اللہ کا نام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے. تو اس میں سے الف کا قاعدہ کہ الف کب پور پڑھا جائے گا اور الف کب باریک پڑھا جائے گا وہ بتا رہے ہیں. پور اور باریک کا بیان. اب اس میں سے سبق نمبر 2 الف کا قاعدہ. دیکھو، الف سے پہلے پور حرف ہو تو الف بھی پور ہوگا، جیسے طال، قال. اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے مال، زال. ہے نا؟ تو یہ الف کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے کہ الف کب پور پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا. الف سے پہلے اگر پور حرف ہو تو الف پور پڑھا جائے گا. پور حرف یعنی حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے کوئی حرف ہو الف سے پہلے تو الف پور پڑھا جائے گا. اور الف سے پہلے اگر باریک حرف ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. جیسے دیکھو پور حرف کی مثال کہ الف سے پہلے پور حرف ہو تو الف کب پور ہوگا؟ طال، طالب زبر طا، لام زبر ل، طال. ہے نا؟ یہ الف ہے، طا کے بعد الف ہے اور الف سے پہلے یہ طا ہے. طا کس میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں. تو الف سے پہلے پور حرف ہے اس لیے الف بھی پور ہوگا. طال، طال، قال، قاف الف زبر قا، لام زبر ل، قال. غاب، غاب، غان، غان. غاد حروف مستعلیہ میں سے اس لیے پور حرف ہے تو الف سے پہلے غاد پور ہے اس لیے الف بھی پور ہوگا، جیسے غا، ظا، ظان. الف کب باریک ہوگا؟ دیکھو باریک کی مثالیں، ایگزامپل: مال، مال، میم الف زبر ما، لام زبر ل، مال، مال. زال،
नासी, नारो, नारो, इन सब में अलिफ बारीक होगा। मा तो, जा को, है ना, डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये बारीक, जा ये पूर्ण, को, नासी, नासी, गोब, गोब, ना, देखो अलिफ बारीक, ना, गो अलिफ पूर्ण, गो, ना, गो, ठीक है। तो ये हो गया अलिफ का कायदा हमारा। क्या है? अलिफ से पहले पूर्ण हर्फ हो तो अलिफ पूर्ण होगा, अलिफ से पहले बारीक हर्फ हो तो अलिफ बारीक होगा। जैसे कौल, माल, तौल, माल, कौल, जाल, गौब, नासी। आपको डिफरेंस, एक पूर्ण पढ़ो एक बारीक पढ़ो तो आपको पूर्ण और बारीक में डिफरेंस पता चलेगा, फर्क क्या है वो पता चलेगा। तो ये हो गया अलिफ का कायदा कि अलिफ कब पूर्ण होगा कब बारीक होगा, इसको ध्यान से याद कर लीजिए, आसान ही कायदा है। आगे चलिए, सूरतुल फील हमारी हो गई थी, आप याद कर लीजिए, जैसी पढ़ी थी वैसे ही आपको, आप उसे सुनो और वैसे ही रिपीट करो। फिर है लीलाफी कुरैश, सूरह कुरैश हमारी चल रही है, तो सूरह कुरैश देखते हैं। चलिए, इसकी 3 आयतें हो गई है। चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैश, लिईलाफि कुरैश, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ। उंगली आप रखते जाइए जहां पढ़ रहे हैं वैसे ही। ईलाफिहिम, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ। ध्यान से सुनो, यहाँ मद है वो खींचना है, यहाँ गुन्ना है वो भी करना है, यहाँ भी गुन्ना है वो भी करना है, ध्यान से। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, ठीक है। ये इतना सा आज आगे याद करना है। फिर से देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिईलाफि कुरैश, ईलाफिहिम रिह्लतश, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम नहीं, ईलाफिहिम, ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ, फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ। हुरूफ़े मुस्तालिया, इसलिए मुंह भर के पढ़ेंगे। और हुरूफ़े कलकलाने से भी है, इसलिए उसकी आवाज लौटेगी। अतअमहुम, अतअमहुम मिन जूअ, ठीक है। ये हो गया सूरह कुरैश। आगे चलिए, दुआ सुन्नत पेज नंबर 73, सफा नंबर 73। वुजू से पहले की दुआ हमने याद कर ली, वुजू के दरमियान की दुआ भी हो गई है, बहुत ही आसान है। देखिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसी तरीके से 3 टुकड़ों में याद करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी
ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ترجمہ: اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے. یہ ہو گیا ہمارا وضو کے درمیان کی دعا. اب دوسرے سبق میں ہم آگے کی دعا دیکھیں گے. چلیے، عقائد میں کلمہ توحید صفحہ نمبر 85 پیج نمبر 85 دیکھ لیجئے. کلمہ توحید چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، بیدہ الخیر اور اسی کے قبضے میں تمام بلائی ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہو گیا کلمہ توحید اور اس کا ترجمہ، اس کو یاد کرنا ہے دھیان سے. اب نماز میں ہم نے صفحہ نمبر 89 پیج نمبر ثنا ہو گئے ہمارے، التحیات بھی ہو گیا ہے، ہمارا چل رہا تھا درود شریف، درود ابراہیم. یہ بہت ہی برکت والا درود ہے اور نماز میں آخری قاعدے میں التحیات کے بعد پڑھا جائے گا. دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، اتنا ہوا تھا، آج واپس اتنا ہی یاد کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے کا بھی بہت ہی آسان ہے، وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیے، اب ہم چل رہے تھے اسلامی معلومات میں، ہمارا پہلا سبق ہو گیا تھا. پہلے 3 سوال سبق نمبر 1 میں قرآن سے متعلق تھے، دوسرے 3 سوال میں نام تھے. ٹھیک ہے، جنت کے داروغہ کا نام، جہنم کے داروغہ کا نام اور ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے. سبق نمبر 2 میں پہلے 2 سوال ہمارے ہو چکے تھے، حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی. تو جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دی، 950 سال تک دین کی دعوت دی. ٹھیک ہے، جو بولنا ہے. پھر دوسرا سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ بہت ہی آسان جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا. کون سا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب. یہ 2 سوال تو ہمارے ہو چکے تھے. اب سوال نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ایک تو پانی کا عذاب آیا تھا، اب اس پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ تو جواب، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی. ٹھیک ہے، پانی سے بچنے کے لیے کیا؟ کشتی بنائی تھی. سب سے پہلی کشتی دنیا میں کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. اللہ کے عذاب سے، جو پانی کا عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، اس سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی. دوسرا، اب یہ 3 سوال ہو گئے. چوتھا سوال، آج صرف 2 سوال ہم دیں گے. سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر ٹھہری تھی؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. پہاڑ کا نام ہے جودی. ٹھیک ہے، جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. دیکھو، بہت ہی جواب چھوٹا چھوٹا ہے،
اس میں صرف سوال ہی ایڈ کرنا ہے. دیکھو اس میں جواب صرف اتنا ہے جودی، ٹھیک ہے. اس میں اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، اللہ کے حکم سے یہ کشتی یاد رکھیں گے، جواب یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو پہلا سوال کتنے سال تک دعوت دی، اس میں جواب یاد رکھنا ہے 950. دوسرا سوال کون سا عذاب آیا تھا، اس میں جواب میں یاد رکھنا ہے پانی. تیسرا سوال عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا، تو کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور چوتھا سوال کشتی کہاں ٹھہری تھی، تو جواب ہے جودی پہاڑ پر، جودی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے اسلامی معلومات کے سبق نمبر 2 اور 4 سوال. ٹھیک ہے، آج کا سبق ہو گیا. آپ آرام سے اچھی طریقے سے کتاب میں دیکھ کر یاد کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.